آپ کو ایپیکس کمیٹی کا انوائٹ آئی تھی کہ آپ اس میں شرکت کریں، ایسا ہی ہے نا؟ نہیں، مجھے تو ٹیلی ویژن کے اور ریڈیو کے اور اخبارات کی حد تک پتا تھا، مجھے فارمل انوائٹ کا نہیں پتا کیسی آئی تھی یا نہیں تھی۔ نہیں، پارٹی ذرائع سے آپ کو نہیں پتا چلا آپ مرکزی رہنما ہیں کہ نہیں، انوائٹ آئی یا نہیں آئی؟ جہاں میرا خیال ہے کوئی فارمل انوائٹ نہیں آئی تھی۔ کوئی فارمل انوائٹ نہیں آئی، اوکے فائن۔ اب چلیں ٹھیک ہے سر، میں واپس تھوڑا سا آپ سے جان لیتی ہوں جو جیل بھرو تحریک ہے، اب آگے کیا ارادے ہیں؟ پنڈی سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا، اگلے چوک پہ لے جا کے چھوڑ دیا، اور اب کیا اسٹریٹجی ہے، کس طرح سے ہوگا، کیا اہداف ہیں جو اب آپ اسے اب بت توڑ دیا خوف کا، یا ابھی توڑنا باقی ہے سر اور توڑنے؟ دیکھیں، ابھی تو سارے پاکستان میں یہ جیل بھرو تحریک چل رہی ہے، ابھی تو تیسرا دن ہے، ابھی آگے دیکھیے اور بھی بہت جگہ پہ ہوگا، یہ تو ایک بلگیر۔ دیکھیں، تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور یہ جو لوگ بھاگ رہے ہیں اور الیکشن سے، یہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو الیکشن میں مار پڑے گی، اور وہ جو جس طریقے سے سپریم کورٹ کو متنازع بنا رہے ہیں، جس طرح وہ ججوں کے نام لے کے، بدقسمتی ہے ہماری قوم کی، ججوں کے نام لے کے ان کو متنازع بنا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے اوپر دشنام ترازی کر رہے ہیں، تو یہ تو بہت بکھلاہٹ کا ایک نشانی ہے ان کی، کہ یہ اب اس حد تک پہنچ لیکن گئے ہیں آپ کہ کیا ہر سمجھتے ادارے کو۔ ہیں شفقت محمود صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو مریم نواز صاحبہ اچانک جو ہے وہ اتنی ایگریسو انہوں نے ایک اسپیچ کی، اور حاضر سروس ججز کے خلاف بھی جو ہے وہ بظاہر تو اپیرنٹلی اگر دیکھا جائے وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئی ہیں، باقی ظاہر ہے فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے یا اداروں نے کرنا ہے، مگر اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پچھلے 30 سال سے یا 35 سال سے جب سے یہ اور ان کی فیملی سیاست میں آئی ہے، انہوں نے ہمیشہ ججوں کے ذریعے اپنے معاملات جو ہیں سیدھے کیے ہیں، اور میرے پاس کئی مثالیں ہیں اس کی۔ انہوں نے وہ جسٹس قیوم والی بات، بے نظیر صاحبہ کو جب قید کرنا تھا، وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے فائنینشیل میٹرز بے شمار ایسے تھے جو کہ عدالتوں کے ذریعے حل کروائے، اور جب ان کا بس نہ چلا، جب سجاد علی شاہ صاحب تھے چیف جسٹس اور ان کا بس نہیں چلا، تو انہوں نے فزیکل حملہ کیا سپریم کورٹ کے اوپر۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی تاریخ جو ہے وہ فزیکل حملے کی ہے، نیچے لگانے کی ہے، خرید و فروخت کی ہے۔ رفیق تارڑ صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سوٹ کیس لے کے گئے تھے ججوں کو خریدنے کے لیے۔ تو اب بھی یہ وہی وتیرہ کر رہے ہیں کہ ان کی اپنی مرضی اگر نہیں چل رہی اور کوئی فیصلہ ان کے اگینسٹ آ رہا ہے، تو اب ان ججوں کو بائی نیم متنازع کر رہے ہیں، اور یہ بھی ایک لحاظ سے حملہ ہے۔